محمد علی صاحب، بلاک کی پالیٹکس کی وجہ سے ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی. اس وقت آبویسلی چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے، رشیا لائکلی اس کے ساتھ اس کا الائنس ہو سکتا ہے بھی اور ہو بھی سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ کھڑا ہوا ہے جو اب کسی کو بھی نہیں مان رہا، وہ تو یورپ کے بھی اس سے باہر نکلا ہے، وہ اپنی ایک ون سائڈ اس پہ چل رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور یہ معاملہ بڑھے گا یا یہ صرف ایک ون سائڈ افیئر ہے، یا آپ کو لگتا ہے کیوبا تک بھی بات جائے گی یا ماسکو تک، میکسیکو تک بھی بات جائے گی، وہ آگے تک بات جائے گی؟ شکریہ کامران صاحب. جس طرح آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا کہ آپ بھی میری طرح جو ہے وہ ریئلزم جو ہے اس کو زیادہ دلچسپ پیراڈائم سمجھتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا، پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ امریکہ خصوصاً ٹرمپ انتظامیہ کے دوران کر رہا ہے، ان پرٹیکولرلی ان لیٹن امریکہ، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا ابھی بھی یونی پولر ہے، اور وہ اس یونی پولر ورلڈ کو اور ایمرجنس آف پوٹینشیل چیلنجرز ایٹ دا گلوبل سٹیج کو ڈیلے اور ڈسرپٹ کرنا اس کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور بنیادی جو ایشو ہے، تیل تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، لیکن جو وینیزویلا کی سابق صدر تھے، ان کے جو ایران اور روس اور چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات تھے، اس کے اوپر بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت تشویش تھی. ان کے دفاعی تعاون بہت بڑھ رہا تھا، ان کی مشقیں ہو رہی تھیں، تو وہ مونرو ڈاکٹرائن کو انفورس اور امپلیمنٹ اور ریوائیو تو کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری بات جو میں بسط احترام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس طرح کولڈ وار تھی، وہ بھی آپ سے میں بالکل متفق ہوں کہ وہ عالمی قانون، عالمی ضابطے اور عالمی اداروں کی کامیابی کی وجہ سے دنیا عالمی جنگ سے بچی ہوئی نہیں تھی، بلکہ طاقت کے توازن کی وجہ سے بچی ہوئی تھی. اور اس وقت چین اور روس جو ہے، اگر روس ریسرجنٹ ہے یا چائنا ایمرجنگ ہے، اس کے باوجود وہ ڈائریکٹلی ہارڈ پاور کے ڈومین میں امریکہ کو کہیں بھی ڈائریکٹلی چیلنج کرنا مناسب نہیں سمجھتے، نہ اس کی ول رکھتے ہیں، نہ اس کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور چین تو خود جو ہے، آپ اس حقیقت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ اس کی اکنامک رائز تو ویسٹرن یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ ایکسس پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ سوویت یونین سے ڈیفرنٹ ماڈل ہے، اس کا رائز تو امریکہ کے گڈ ول اور مارکیٹ ایکسس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سوویت یونین تو ایک ڈیفرنٹ آئیڈیولوجیکل اسٹرگل تھی. اور تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، چائنا کا اکنامک اور ٹیکنالوجیکل رائز ایک حقیقت ہے، لیکن وہ کوئی آئیڈیولوجیکل، پولیٹیکل یا ملٹری چیلنج امریکہ کو گلوبل ورلڈ آرڈر کے اسٹیج پہ کہیں نہ کر رہا ہے، اور نہ اس نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ کرے گا. اس لیے